بسم اللہ الرحمن الرحیم حامدا و مصلیا اما بعد۔ میرے قابل قدر عزیز ساتھیوں اور میرے پیارے بھائیوں، آج میں آپ لوگوں کی خدمت میں ایک نہایت ہی سبق آموز واقعہ بیان کرنے جا رہا ہوں۔ میرے پیارے بھائیوں، ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سابقہ امت کے ایک شخص کا واقعہ نقل کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ پہلی امت کا ایک آدمی کا تجارت پیشہ تھا، خرید و فروخت لین دین میں صبح و شام مصروف رہا کرتا تھا۔ کاروباری سلسلے میں عام لوگوں سے اس کے معاملات نقد و ادھار کی شکل میں ہوتے رہتے تھے۔ جب اس کا وقت موعود آیا اور ملک الموت روح قبض کرنے کے لیے اس کے پاس پہنچے تو اس سے پہلے یعنی موت سے پہلے یا موت کے بعد اس سے یہ سوال کیا گیا، کیا تم اپنے کسی بھلائی والے کام کو جانتے ہو؟ اس نے کہا کہ میرے پاس کوئی ایسا عمل نہیں ہے جو میں ذریعہ نجات سمجھوں۔ اس سے کہا گیا کہ غور کرو، تو اس پر اس نے کہا کہ میرے ذہن میں ان دو اعمال خیر کے سوا کچھ نہیں آ رہا ہے، اور غور کرتے ہوئے کہنے لگا کہ میں دنیا میں کاروبار کیا کرتا تھا، اور میرا یہ معمول تھا کہ کاروبار کے دوران لوگوں پر احسان کرتے ہوئے میں دو طریقے سے خلق خدا کو فائدہ پہنچایا کرتا تھا۔ میری پہلی عادت یہ تھی کہ اگر میرا حق یا میرے پیسے کسی خوشحال و غنی شخص کے پاس نکلتے اور وہ کسی وجہ سے فی الفور یا وقت مقررہ پر اس کو ادا کرنے سے معذوری اظہار کرتے ہوئے مجھ سے مہلت طلب کرتا تو میں بلا کسی تردد اس کو مہلت دے دیا کرتا تھا۔ گویا اس شخص کو فوراً ادا کرنے پر مجبور نہیں کرتا تھا، بلکہ اس کو حسب منصب سہولت دے دیا کرتا تھا۔ گویا خلق خدا کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کرنا اس شخص کی عادت تھی۔ آج کل کے رواج کی طرح نہیں کہ وقت پورا ہوتے ہی ادائیگی پر اصرار کیا جاتا ہے اور مزید مہلت دینے پر آمادگی ظاہر نہیں کی جاتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ میری دوسری عادت یہ تھی کہ اگر میرا حق یا میرے پیسے کسی مفلس و غریب شخص کے پاس ہوتا اور اس کا ادا کرنا نہایت ہی دشوار گزار ہوتا، میں اس کو ادائیگی پر مجبور کرنے کے بجائے میں معاف کر دیا کرتا تھا۔ آج کل کے رواج کی طرح نہیں کہ کمزور سے بزور طاقت وصول کیا جاتا ہے اور اس کو ذلیل و خوار کر کے پیسے نکلوائے جاتے ہیں، اور وہ اپنی عزت و آبرو اور جان و مال کو بچانے کے لیے اپنی جائیداد، اپنے استعمال کے سامان، رہنے کا گھر تک کو بیچ ڈالتے ہیں، اور اس کی کسی پریشانی کو دیکھ کر کے صاحب حق کو ذرا بھی ترس نہیں آتا، بلکہ بے مروتی اور شدت بڑھتی چلی جاتی ہے۔ الغرض وہ بولا، میں نے تنگ دستی و فقر و فاقہ مبتلا شخص کو معاف کر کے اس کو سہولت دی، اور اس کی پریشانی کو دیکھ کر کے قرض کے بوجھ سے اس کو نجات دلا دی۔ ان دو اعمال خیر کے سوا میرے ذہن میں اور کچھ نہیں آ رہا ہے۔ مذکورہ دونوں عادتوں کو سن کر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ نرمی اور احسان کرنے کا میں تجھ سے زیادہ حقدار ہوں، چنانچہ اے فرشتو میرے بندے کی غلطیوں کو صرف نظر کرتے ہوئے اس کو معاف کر دو۔ گویا کہ جو شخص خلق خدا کے ساتھ نرمی اور احسان کا برتاؤ کرے گا، اللہ رب العزت اس کے ساتھ عفو و درگزر اور معافی کا برتاؤ کرے گا۔